بسم اللہ الرحمن الرحیم ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے بھی کئی نشستوں کے اندر یہ بات بتلائی گئی کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے ایک دوسرے کے حقوق یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی زیادہ اہمیت بندوں کے آپسی حقوق کی ہے، اور انہی آپسی حقوق اور حقوق العباد میں ایک بڑا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ ایک پڑوسی پر دوسرے پڑوسی کا کیا حق بنتا ہے، اور ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا برتاؤ اور کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کو بہت اہمیت دی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ۔ وَبِجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارے گھر کے بالکل بازو میں ہے، اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جو تمہارے گھر سے دور رہتا ہے۔ اس لیے کہ پڑوسی صرف بازو والا نہیں ہے، بلکہ پڑوسی ہمارے گلی محلے کے سب ہیں۔ اس لیے اپنے قریبی پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور دور کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہ وضاحت کے ساتھ خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اس طرح بتلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ مجھ کو جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے متعلق مسلسل اور لگاتار وصیت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں جبرائیل مجھ کو مستقل اور لگاتار وصیت کرتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اتنی وصیت کی حتی ظننت انہ سیورثہ، مجھ کو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو میرے مال میں وارث نہ بنا دیں، کہ جس طرح بیٹا اپنے باپ کے مال میں وارث ہوتا ہے، اولاد اپنے والدین کے مال میں وارث بنتے ہیں،
ایسے ہی پڑوسی کو میرے مال کے اندر وارث نہ قرار دے دے۔ اتنی تاکید سے جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسی کے متعلق وصیت فرمائی۔ اس لیے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پڑوسیوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنی تکلیف سے اس کو دور محفوظ رکھیں۔ ہمارے پڑوسی کو ہماری ذات سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو یعنی مومن ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فلا یؤذی جارہ، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر سب سے پہلا حق ہے کہ اپنی تکلیف سے اس کو محفوظ رکھے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو اپنی تکلیف سے محفوظ نہ رکھے وہ شخص مومن نہیں ہے۔ ایک دم واضح اور صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں ہے، آپ لوگ ترجمے سے سمجھ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم خدا وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قالوا من یا رسول اللہ، صحابہ نے فوراً پوچھا اللہ کے نبی آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے کہ وہ مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے، اس کے ایمان کا انکار کر دیا گیا۔ ہم لوگ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا ہم سے ہمارا پڑوسی محفوظ ہے؟ کیا مجھ سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ میں اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ ہر شخص حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کی مومن اور مومن نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول کی روشنی میں، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی ذات سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی مستورات سے پردے کا لحاظ کرے، شرم و حیا کا معاملہ رکھے، اپنے پڑوس کی مستورات کی طرف نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھے، اس طرح زندگی گزارے کہ اپنے پڑوسی کو اپنے اوپر مکمل اطمینان ہو کہ اگر میں کبھی کہیں سفر میں چلا گیا تو میرا پڑوسی کبھی میرے گھر والوں کے ساتھ خیانت نہیں کرے۔ سابقہ پڑتا ہے کبھی کبھی مستورات سے ہم کلام ہونے کا، تو نگاہ نیچی کر کے بات کرے، اپنی ذات سے شرم و حیا کر کے اس طرح اپنے پڑوسی کی مستورات سے پیش آئے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں تیسرا حق یہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہو وہ اپنے بھائی کے لیے، ایک روایت میں اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ ہم جو معیار، جو چیزیں، جس طرح رہنا اپنی ذات کے لیے پسند کریں، وہی معیار اور وہی چیزیں اپنے پڑوسی کے لیے پسند کریں۔ مثال کے طور پر
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت ہم سو رہے ہوں تو ہمارا پڑوسی ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس کی بنا پر ہماری نیند خراب ہو، بلند آواز سے بات نہ کریں۔ تو اسی طرح ہم کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی عمل گھر کے اندر نہ ہو جس سے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی کچرا نہ ڈالے، تو ہم کو بھی لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی اسی کو پسند کریں کہ اس کے گھر کے سامنے بھی ہم کچرا نہ ڈالیں۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ رات میں تاریکی کے اندر دوسرے کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ پھینک کر آ جاتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے سیر ہو کر کھانا پیٹ بھر کر کھا کر سونا پسند کرتے ہیں، ہم کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے یا پیٹ بھر کر سو جائے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے پڑوسی کے لیے پسند کرے، یہ ہر مومن پر حق ہے۔ اچھا، پڑوسی کے اندر بھی مسلمان ہونے کی قید نہیں ہے۔ پڑوسی چاہے مومن ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرو جبکہ وہ مومن ہو، ایسا نہیں ہے۔ مطلقاً پڑوسی کہا گیا چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ حتی الامکان اپنے پڑوسی سے تکرار اور مباحثہ اور جھگڑا کرنے سے بچے۔ جس شریف میں ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان اول خصمان یوم القیامت جارانی، قیامت کے دن سب سے پہلے جھگڑنے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو آئیں گے وہ دو پڑوسی ہوں گے۔ دونوں ایک دوسرے کی شکایت لے کر کے آئیں گے کہ اللہ دنیا کے اندر مجھ کو بڑا تکلیف دیا کرتا تھا، تو اس لیے قبل اس کے کہ ہم اس وقت اللہ رب العزت کے سامنے جھگڑا کرنے والے بن کر پیش نہ ہوں، دنیا کے اندر اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے پرہیز کریں۔ معمولی باتوں پر تکرار کرنا، مذاکرہ کرنا اور بحث کر لینا، جھگڑا کر لینا، یہ مومن کی صفت نہیں۔ اپنے اندر قوت برداشت رکھیں۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہو۔ اپنے پڑوسی کے اوپر کوئی غم پڑ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے یا اس کے یہاں خوشی کا موقع ہو تو اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کرے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپسی نا اتفاقی کی وجہ سے، کسی جھگڑے کی وجہ سے قطع تعلق ہو جاتا ہے، تو خوشیوں کے موقع پر یا غمی کے موقع پر چاہیے کہ ہم لوگ تعلق استوار کر لیں، تعلق کو پھر سے درست کر لیں تاکہ پڑوسی کا حق نہ مارا جائے۔ حضرت معاویہ ابن جلیہ رضی اللہ تعالیٰ مفصل روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق الجاری، پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں، چند باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اذا مریض عدتہ، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو تم اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ۔ ہم میں سے کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ پڑوسی بیمار ہوتا ہے تو ہم کو معلوم بھی نہیں پڑتا، اس لیے کہ نہ ملاقات ہوتی ہے نہ کبھی خیریت ہوتی ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر پڑوسی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے، بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاؤ۔ وَإِذَا مَاتَ شَيَّعْتَهُ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں شرکت کرو، قبرستان تک اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ یہ بھی پڑوسی کے حقوق میں سے ہے۔ وَإِذَا اسْتَقْرَضَ أَقْرَضْتَهُ، کبھی اس کو مجبوری میں قرض لینے کی نوبت آ جائے تو تم اس کو قرض دو، کبھی اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، یہ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہے۔ وَإِذَا أَحْوَدَ سَتَرْتَهُ، کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی عیب ہو جائے تو اس کے عیب کو لوگوں میں مشہور مت کرو، اس کو چھپاؤ، عیب پر پردہ ڈالو، اس لیے کہ ممکن ہے ہم سے بھی کبھی غلطی ہوگی اور کوئی عیب ہوگا تو اللہ رب العزت ہماری غلطی کو بھی مجمع کے اندر واضح کر دے، اسی لیے اس کے عیب کو نہ کھولیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، جب اس کو کوئی بھلائی پہنچے، کوئی خوشی پہنچے، اس کے یہاں پر شادی بیاہ کا موقع ہو یا اور کوئی خوشی ہو تو اس کو مبارکباد دے، اس کی خوشی میں شریک رہے،
وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ أَزَّيْتَهُ، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو تم اس کو تسلی دو، اس کے غم میں شریک رہو، اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ آگے ارشاد فرمایا، ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں۔ وَلَا تَرْتَفِي بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ حَتَّى تَسُدَّ عَلَيْهِ الدِّينَ، تمہارے پڑوسی کا تمہارے اوپر اتنا حق ہے کہ اس کے گھر کی دیوار سے اپنی دیوار کو بلند مت کرو کہ اس کے گھر میں آنے والی ہوا رک جائے گی۔ اتنا حق پڑوسی کا ہمارے اوپر ہے کہ اس کی عمارت سے اپنی عمارت بلند نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے اس کے گھر میں آنے والی ہوا رک جائے اور اس کی بنا پر اس کو تکلیف ہو۔ ہم لوگ غور کریں، جب اتنی ادنا سی تکلیف شریعت نے پڑوسی کے لیے برداشت نہیں کی، ہم لوگ پڑوسی کے ساتھ جس طرح سلوک کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو کس طرح برداشت کرے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، وَلَا تُخْزِهِ بِرِيحِ بِدْرِكَ، اگر تمہارے گھر میں کوئی کھانا پکے تو کوشش یہ کرو کہ اس کی خوشبو پڑوس کے گھر پہ نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر میں وہ کھانا میسر نہ ہو اور اس کے بچوں کو تکلیف ہو، اس کے بچے اس سے ضد کرنے لگے کہ مجھ کو بھی وہی کھانا چاہیے اور اس کے یہاں پر اس کا انتظام نہ ہو سکے۔ اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے کھانے کی خوشبو پڑوس میں نہ جائے، اور اگر خوشبو چلی جاتی ہے تو آپ نے فرمایا وَإِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، اس میں سے اس کو کچھ دے دو، اس کے یہاں اس کھانے میں سے کچھ پہنچا دو تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر تم کبھی کوئی سامان لاتے ہو، پھل فروٹ لاتے ہو، تو اس طرح چھپا کر لاؤ کہ پڑوس کے بچے نہ دیکھیں، اور اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر سے ان کو کچھ دے دو، ان کو پہنچا دو۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کی شریعت نے تعلیم دی ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں ایک بڑا حق یہ ہے، اس بات کی فکر کرے کہ میرا پڑوسی کس حال میں ہے، اس کے یہاں پر کھانے کے لیے میسر ہے یا نہیں۔ یہ پڑوسیوں کا ایک دوسرے پر حق ہے۔ حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع بجنبہ، وہ شخص مومن نہیں ہے جو خود تو سیراب ہو کر پیٹ بھر کر کھا لے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم پڑوسی کو کھانا پہنچا دیں، یہ ہمارے ذمہ اخلاقی فریضہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے اور ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ کہا گیا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور مشہور بزرگ ہیں، ان کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، تمام اللہ والوں اور تمام اولیاء کے بادشاہ۔ ان کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن رات میں مجھ کو نیند نہیں آئی، رات میں بستر پر لیٹا تو بازو کے گھر سے رونے کی تیز تیز آواز آ رہی تھی، مجھ کو نیند نہیں آئی اس رونے کی آواز کی وجہ سے۔ رات بھر کسی طرح کروٹ لے کر گزار دیا۔ جب صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد جا کر گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کیا ہے؟ گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، میں ایک عورت ہوں اور میرے شوہر باہر گئے ہیں۔ تو حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ رات میں رونے کی آواز آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں سو نہیں سکا؟ اس عورت نے اندر سے کہا کہ رات گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوئی ہے اور چونکہ گھر کے اندر تاریکی تھی، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا جس سے میں چراغ جلا سکوں، اس تاریکی کی وجہ سے ممکن ہے کہ بچہ رو رہا ہو رات بھر۔ اور کہا کہ میرے شوہر باہر گئے ہیں 2-3 مہینے سے، گھر کے اندر کچھ انتظام کر کے گئے تھے، وہ ختم ہو چکا ہے، اور اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ ہم لوگ کم سے کم تیل لا کر کے چراغ جلا سکیں۔
جب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں یہ خبر پڑی اور انہوں نے سنا، وہاں سے اس پڑوس والے گھر کی بہار آ گئی اور ان کی خوشحالی وہاں سے شروع ہو گئی۔ حضرت اپنے گھر آئے اور آ کر کے اپنی مستورات کو متوجہ کیا اور کہا کہ اپنے پڑوس میں ایسا ایسا حال ہے، وہاں سے ہر کھانے پینے کی چیز، پہننے کی اشیاء، تمام ضروریات زندگی حضرت اپنی مستورات کے ذریعے سے پہنچا دیا کرتے تھے، اور روزانہ مغرب کے وقت مٹی کا تیل لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے کہ اس سے تم اپنا چراغ جلا دو تاکہ گھر کے اندر روشنی ہو جائے۔ یہاں تک کہ اس شوہر کے آنے تک وہ ایک دم خوشحال رہے، پریشانیاں ختم ہو گئی۔ جب ان کے شوہر آئے واپس تو شوہر تو اس گمان میں تھے کہ پتہ نہیں میرے گھر والے کیسے ہوں گے، میں تو اتنے پریشانی کی حالت میں چھوڑ کر کے آیا تھا، پتہ نہیں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ آئے اور دیکھا کہ گھر کی مستورات اور گھر کی عورتیں تو ایک دم خوشحال ہیں اور فراوانی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، کیا بات ہے؟ پوچھا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہمارا حال تو یہی تھا کہ ہم بہت پریشان تھے، گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ ایک دن اس طرح کا واقعہ ہوا جب گھر کے اندر بچی کی ولادت ہوئی۔ ہمارے پڑوس میں جو اللہ والے رہتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا، وہاں سے ہماری ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ وہ پڑوس کا آدمی یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے سوچا کہ چل کر کے حضرت کا شکریہ ادا کر دے۔ وہ آیا حضرت کے پاس اور کہا کہ آپ کا شکریہ، آپ کا احسان کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ہمارے گھر کے عورتوں کے ساتھ، ہمارے اہل خانہ کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا برتاؤ کیا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، اس پڑوسی سے، کہ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ کوئی سنت اور مستحب چیز نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کی فکر کر لے، یہ میرے ذمہ فرض اور ضروری تھا۔ اگر میں اس فرض کو ادا نہ کرتا تو میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ذمے کا فرض ادا کیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا۔ تو اس یہودی نے حضرت سے کہا کہ اگر آپ اس دین کے اندر پناہ لیتے ہیں جو اتنا بہتر اور اتنا اچھا ہے، تو مجھ کو بھی اسی دین کی چادر میں جگہ دیجیے۔ اور اس نے ان کے ہاتھ میں ایمان کو قبول کیا۔ یہ بھی ہم لوگ تھے جن کے اخلاق کو، جن کی چیزوں کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج بھی ہم ہی ہیں جن کے اخلاق اور عادات سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ غور کریں، ہماری حیثیت وہ تھی کہ ہم اگر پڑوس میں ہوا کرتے تھے تو پڑوس کے گھر کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ان کا پڑوسی جب گھر بیچ کر جانے لگا تو اس نے گھر کی قیمت 2000 درہم لگائی، 2000 دینار۔ لینے والے نے کہا گھر کی قیمت جو 1000 دینار کی ہے، آپ 2000 مانگتے ہیں۔ کہا کہ 1000 کی قیمت گھر کی ہے اور 1000 دینار اس پڑوس کے جو آپ کے بازو میں رہیں گے۔ امام احمد ابن حنبل، تو ہماری حیثیت وہ تھی کہ اس کی وجہ سے مکان کی قیمت بڑھ جایا کرتی تھی، اور آج ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم ہی ایک دوسرے سے پریشان ہیں۔ اس لیے پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر یہ حق ہے، سب سے ادنا حق یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات سے ذرہ برابر تکلیف نہ ہو، اور اعلیٰ سے اعلیٰ حق یہ ہے کہ اس کی ہر طرح کی پریشانی میں شریک ہو، اس کی تکالیف کو دور کریں، اس کے ساتھ اس میں سلوک کریں۔ آخری حق یہ ہے، ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں اپنے پڑوس کے لیے اچھا پڑوسی بنوں۔ جب ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ میں خود ہی اچھا پڑوسی بنوں تو سب کو اچھے پڑوسی میسر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کے توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔